اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں رائٹنگ اسکل کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثر بچے یا جوان یا بچیاں جتنے بھی ہیں بچے اور اسی طرح جو یونیورسٹی کی گرلز ہیں اور بوائز ہیں وہ تقریباً اپنی اردو رائٹنگ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے بھی لکھنے سے وہ شرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اردو رائٹنگ سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے دن گزرتے جائیں گے آپ کی رائٹنگ سکل جو ہے وہ امپروو ہوتی جائے گی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ایسا اس کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بغیر ایک دن میں یا 2 دن ٹائم لگتا ہے ہر کسی چیز کو، کسی چیز کا جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ آدمی ڈرائیور بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے عملی پریکٹس اور ڈرائیونگ جب تک وہ ڈرائیو نہیں کرے گا تو وہ گاڑی نہیں سیکھ پائے گا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹرز کی مثال لے لیں، وہ چاہے جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں لیکن جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو وہ کوئی بھی بڑا ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ تو اسی لیے اس کام کو سیکھنے کے لیے صرف شوق کا ہونا ضروری نہیں ہے، ذوق اور شوق دونوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آدمی اپنے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھے۔ تو جو اس کو سیکھنا چاہتا ہے اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنے بھی آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم آہستہ آہستہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گا اور ایسے سٹیپس بتاؤں گا تاکہ آپ جلدی اس کو امپروو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں آج اگزامپل کے طور پر آپ کے لیے سب سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مارکر کٹا ہوا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، کٹ مارکر۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ اگر اس طرح کا مارکر جو ہے بڑا ہے اور اس کی نب ایسی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، اور جتنی بڑی کٹنگ ہوگی اتنی ہی آپ کی مسٹیک جو ہے آپ کے اوپر ظاہر ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور تو وہ جب آپ اس کے اوپر ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لکھائی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو مثال کے طور پر بال پوائنٹ ہے آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن شروع میں سٹارٹنگ میں نہیں۔ جب آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ نے رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے پھر آپ اس کے بعد آپ سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بگ ون جو ہے میں آپ کو اس کے ساتھ بتاؤں گا اور آپ کی مسٹیک جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں آج، چونکہ میری پہلی ویڈیو ہے تو اس لیے میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قلم پکڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ قلم پکڑنے کا یہ طریقہ ہے، ہم یوں قلم پکڑیں گے اور اس کی ہم پہلے شروع میں بسم اللہ لکھتے ہیں۔ بھیج ایسا ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم جو ہے وہ مثال کے طور پر سیاہی کو زیادہ کھینچے نہ، تو اس وجہ سے میں نے پین چینج کر دیا ہے۔ اور آپ کے پاس کاغذ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر کوئی امتحانی گتا ہے وہ، اور کٹ پین آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور پیجز جتنے زیادہ ہوں، جتنا زیادہ آپ یوز ٹو کریں گے اتنے ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ نے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی۔ جہاں بھی جائیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رائٹنگ بالکل ٹھیک نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے وہ شرماتے ہیں۔ اب چونکہ یہ میرا اینگل جو ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے یہ اینگل تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے تو ٹھیک نہیں لکھ پا رہا میں۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں ٹھیک لکھنے کی۔ اور یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو اور اپنی طرف موو کرتا ہوں تو اب دیکھیں اس سے پہلے بہتر انشاءاللہ میں لکھوں گا اور دوسرے وے سے لکھوں گا تاکہ ہماری جو رائٹنگ سکل ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں۔ اور جتنا آپ زیر زبر ڈالیں گے تو اس رائٹنگ میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کی اور زیادہ وہ خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اب جیسے میں اعراب ڈالتا ہوں تو اس کی جو خوبصورتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسی رائٹنگ کریں؟ تو پلیز سبسکرائب می، اور اس کے بعد پھر آپ نے بیل آئیکن پر دبانے بٹن کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تیسرا طریقہ ہے بسم اللہ لکھنے کا، وہ بھی میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی لکھائی جو ہے کافی اچھی ہو جائے گی۔ آپ نے صرف مجھے فالو کرنا ہے، اور فالو جب کریں گے تو انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ اسی طرح میری والدین سے بھی ریکویسٹ ہے، وہ اپنے بچوں کو جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ کریں، اور کھیلنے کے وقت کھیلنے دیں، لکھنے کے وقت لکھنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور جتنے بھی فارن کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں، جو اردو جانتے ہیں، بولتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے، تو ان کے لیے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آئیں اور سبسکرائب کریں، اور وہ اپنی اردو رائٹنگ کو صرف لکھنا نہ جانیں بلکہ ایک اچھی رائٹنگ کے ساتھ وہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو پراپر طریقے سے لکھیں۔ تو اب میں نے بسم اللہ، یہ تیسرے طریقہ ہے، میں نے لکھ رہا ہوں میں، تو اب یہ دیکھیں آپ، انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رائٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں سارے قلم کے ساتھ ٹرائی آؤٹ کروں گا، اور آپ دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ یہ لیں، اور یہ اگر آخر میں گول دائرہ بنائیں اور اس کے اوپر چھوٹی سی دعا لکھیں تو انشاءاللہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ آپ سیکھنے سے ٹھیک ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہم شروع کرتے ہیں نا، الف، ٹھیک ہے؟ اب ہم قلم کیسے پکڑیں گے؟ دیکھیں یہ کٹ ہے، اور اس کو پھر ہم جب پکڑیں گے نا تو اس کو ایسے پکڑیں گے تاکہ ہم جیسے لکھیں، بس صرف ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا، پکڑتے ہیں قلم ایسے اور ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسے لکھتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے قلم کو ایسے پکڑنا ہے، اب صرف ہم نے لائن کھینچنی ہے، جسٹ لائن کھینچنی ہے، ٹھیک ہے؟ جسٹ لائن کھینچنی ہے، اور قلم کو پکڑنے کا طریقہ اگر آ جائے تو یہ پھر کافی ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہ والا جو کونا ہے یہ اوپر کی طرف ہے، یہ نیچے کی طرف ہے، ہم نے کونوں کی طرف دھیان کرنا ہے۔ اب میں دوبارہ لکھتا ہوں الف، ٹھیک ہے؟ اس کی جو مقدار ہے وہ 4 نقطے ہیں، 2 3 4، ٹھیک ہے؟ اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 4 نقطے، اور اس کی جو موٹائی ہوگی وہ آدھا نقطہ ہے، تو نقطہ ایسے ڈالیں گے اور یہ اس کا آدھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آدھا نقطہ، تو الف کی جو مقدار ہے وہ 4 نقطے ہیں۔ جس پین سے بھی آپ لکھیں، چھوٹے پین جو آپ کے پاس جتنا بڑا موٹا لکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے تو چھوٹی سے چھوٹی اور ہاتھی سے موٹی لکھائی کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں دوسرے پین کے ساتھ ٹرائی آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب کا جو لکھنے کا طریقہ یہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں یہ چونکہ چھوٹا میرے پاس مارکر ہے اور اس جیسا نہیں ہے، تو اب اس کے ساتھ میں الف لکھتا ہوں یہ۔ اب اس کی مقدار دیکھتے ہیں، 1 2 3 4، ٹھیک ہے؟ چونکہ اب دیکھو اس کے کونے آپ کو واضح نظر نہیں آئے کہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دوبارہ میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم پین کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں، اور آخر میں بال پوائنٹ کے ساتھ ٹرائی کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور میری ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر ہو اور بچے کچھ سیکھ سکیں، چھوٹے بڑے سب کوئی اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے پین کے ساتھ لکھا، اور اس کے بھی 4 مقدار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ڈاٹس ہیں نا وہ ایسی ہی طرح چھوٹا سا کھینچیں گے تو یہ ڈاٹس بن جائے گا۔ بچے کیا کرتے ہیں، وہ ڈاٹس ایسے بناتے ہیں، یا کوئی شروع میں کوئی لکھتا ہے تو ایسے الف ڈالتا ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ہم نے اسٹریٹ لائن کھینچ، چیک کریں جو اچھا لکھتا ہے۔ اب یہ دیکھو میں الف لکھتا ہوں بال پوائنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 4، یہ 4 نقطے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میرے دوست کہتے ہیں یار آپ جب بال پوائنٹ کے ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ یہ بال پوائنٹ کٹ بال پوائنٹ ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ میرے پاس ٹرک ہے اور میں اس ٹرک کو یوز کرتا ہوں تو میری لکھائی ایسے ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اب میں لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں اب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کٹ نہیں ہے، میں ایسے ٹرک یوز کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ بھائی کٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہ بال پوائنٹ کے ساتھ میں نے لکھ کے بتا دیا ہے، اور اب دوسری دفعہ میں لکھتا ہوں، اور جیسے کٹ جو شیپ ہوتی ہے کیٹ، اس کی طرح میں لکھوں گا۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ کٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی نوک، یہ بال پوائنٹ تو ایسے کٹ بھی نہیں سکتا، تو سمجھانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہے بسم اللہ، اور میں اللہ لکھوں گا، اور اس کے لیے ایسی یہی ٹرک. تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے قلم کو لائٹ پکڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ آپ نے اس کو فل لگانا ہوتا ہے تاکہ اس کی یہ کٹ شیپ دے، اور کٹ شیپ جو آتی ہے پھر وہ کافی اچھی رائٹنگ میں لگتی ہے. تو جو بھی سیکھنا چاہتے ٹرائی کریں. اور یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے. اور چونکہ ساروں کی سیکھنے کی چیز ہے، اور زیادہ تر میں پیرنٹس کو جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا خوشنویس بنائیں. آپ کے ایگزام میں جو ہے وہ نمبر بھی اچھے آ جائیں گے. تب انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ میری جو موٹیویشن ہے وہ پرو ہوتی جائیں گی. تو میں آپ کو پھر دوسری ویڈیو جو ہے با کیسے لکھتے ہیں، آپ الف سے یا تک لکھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کہنا کہ میں نے مطلب یہ تھا کہ آپ ہر وقت تو کٹ پین کے ساتھ نہیں لکھیں گے. آپ اس کے زیادہ تر آپ بال پینٹ یوز کریں گے تو آپ نے الف لکھنا ہے، الف اسی طرح لکھنا ہے، اسی طرح شیپ دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. وہی اس لکھی اس لائن سے زیادہ نہ جائے، اور سب کی جو اوپر والی جگہ وہ برابر ہو، اوپر نیچے نہ ہو. اب میں دیکھو یہ لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ میں مزید ویڈیو جو ہے وہ لوڈ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.